پھر ارشاد فرمایا کہ محض پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا لغوی معنی ہے روک لینا، اور اصطلاحی یا شرعی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے میں اس کی قسم بیان کر دوں تو پھر آپ کو تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی، کہ ایک تو آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، بیمار ہو گئے، آپ کے پیسے جیب سے گر گئے، کسی نے کاٹے نہیں، آپ کی غفلت سے گر گئے، یا سالن جل گیا، فلاں چیز ہو گئی، یہ من جانب اللہ ہوتا۔ اس پر صبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے نفس کو روک لینا، شکوہ سے، شکایت سے، انتقام سے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں، دل میں اگر خدا نخواستہ کوئی رنجش پیدا ہونے لگے، غصہ آنے بھی لگے، تو اس کو دبانا فرض ہے، اللہ کے مقابل تو نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر۔ بیوی تیز زبان کی ہے، شوہر بری عادتوں میں مبتلا ہے، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، کسی نے آپ کو کمزور سمجھ کر مار دیا ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کا موبائل چھین کر لے گیا ہے، آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، یہ مخلوق بیچ میں انوالو ہو گئی۔ اس پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ جو ہوا ہے نا، اللہ نے چاہتا تو روک سکتا تھا نا ان تمام چیزوں کو، لیکن نہیں روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ شکوہ نہ نکلے، شکایت نہ نکلے، برا بھلا آدمی نہ کہے، کوئی کلمہ کفر نہ کہے، روک لینا ہر طرح کی شکوہ شکایت سے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ہے مخلوق کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر۔ تیسرا ہوتا ہے عبادات پر صبر، وقت کے اوپر نمازوں کو، زکوٰۃ کو ادا کرنا، دیگر، اس میں بھی ناگواری پیدا ہوتی ہے نا۔ آپ فجر میں بہت دیر سے سوئیں، ابھی تھوڑی دیر سوئے تھے، اذان کی آواز آ گئی، اب نیند ایک دم کھلی تو اندر سے نفس کہتا ہے یار بہت مشکل ہے کھڑا ہونا، یہ کیا اللہ نے اس ٹائم کے اوپر نماز فجر لازم کر دی، بعد میں ہوتی تو اس طرح کی آنے لگ جاتی چیزیں، تو آدمی کو اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کروڑوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، رشتہ داروں کی امداد کا حکم ہے تو وہاں پیسہ جا رہا ہوتا ہے، تو دل میں تھوڑی سی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے انسان کا کہ جب اللہ کی راہ میں وہ کچھ دیتا ہے یا عبادات اختیار کرتا ہے، کوئی شکوہ شکایت پیدا نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیا کرتے تھے، سخت سردیوں کے باوجود بھی، اور اجر اس کا بتایا، بہت اجر ہوگا اس کا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، اب سردی پڑ رہی ہے اور آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور بیچ میں سردی رکاوٹ ڈال رہی ہے، لیکن آپ ہمت کر کے کر رہے ہیں، رکتے نہیں ہیں، یہ عبادت پہ صبر ہے۔ اور آخری ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر، کہ دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے میں یہ گناہ کر لوں، یہ بات کر لوں، یہ چیز دیکھ لوں سوشل میڈیا پر یا میڈیا کے اوپر، یہ گندی غلیظ گفتگو کر لوں، لیکن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اسے کہتے ہیں گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ اس کے اندر 4 طرح کے صبر ہوئے: اللہ کی طرف سے آنے والی آفات پر صبر، مخلوق کی طرف سے آنے والی آفات پر صبر، عبادات پر استقامت اس کی وجہ سے صبر، اور گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ تو بس صابر وہ شخص ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، یا عبادات کے معاملے میں ان کے ادائیگی کے اعتبار سے، یا گناہوں کے بچنے کے اعتبار سے، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو ہر قسم کے شکوہ شکایت اور اظہار غضب سے روکنے کا نام صبر ہوتا ہے، اور ایسا شخص صابر کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باہر کسی نے کچھ کہا اور ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بھائی، اور گھر میں گئے اور زوجہ نے کوئی بات کہہ دی تو منہ پہ تھپڑ مار دیا اس کے زور سے، تو ایسا شخص صابر نہیں کہلائے گا۔ اس کا مطلب اس نے ایک جگہ پر تو روکا اپنے آپ کو، لیکن دوسری جگہ دیکھیں ایسے ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں تو صبر ہی صبر نظر آتا ہے۔ دیکھیں مال گیا، جان گئیں، رشتہ دار گئے، انہوں نے بدتمیزیاں کیں، مخلوق نے کتنی بدتمیزی کی، برے برے الفاظ کہے، کوئی ہمیں تھوڑا سا ایسا لفظ کہہ دے جو ہمیں ہرٹ کرتا ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے نا، کہ یار تم نے کیسا جملہ کہا ہے، تم میرے ماں باپ کو گالی بک رہے ہو، تم مجھے گالی بک رہے ہو، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کتنی اذیت تکلیف، ایک میدان کربلا میں ایک ہی وقت میں اتنی تکالیف کا انبار تھا کہ کچھ انتہا نہیں، لیکن کیا امام حسین یا آپ کے دیگر اہل بیت اطہار نے اپنی زبان سے ایک جملہ بھی بے صبری کا نکالا کہ اللہ اگر تو چاہے تو آسمان سے ان پر آگ برسا سکتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، ہم تیرے حبیب کی اولادوں میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، یہ ہمیں بظاہر ہمارے لیے ایک عزت سے کمی کا سامان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو پکڑ لے؟ نہیں، بالکل خاموش۔
جیسا اللہ چاہے ہم اس کی رضا پر راضی۔ تو میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ ہمیں بہت زبردست صبر کی تعلیم دیتا ہے، ہر طرح کا صبر۔ اسی میں دیکھیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں کر رہے، کوئی خطا نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، مخلوق کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے۔ چاروں اقسام یہاں جمع تھیں، چاروں اقسام آزمائشوں کے، اور آپ نے چاروں اقسام کے اندر کامل بن کر دکھایا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کا اجر اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کی خصوصی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ صابرین جب میدان محشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، VVIP پروٹوکول ہوگا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، بہت سارے تو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلائیں گے، اور اس کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس حال میں کہ بالکل خالص کرنے والا ہوں اس کے دین کو۔ تو خالص یعنی اخلاص کے ساتھ مجھے تمام معاملات کرنے ہیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس عمل سے، جس قول سے، جس فعل سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے اللہ کے لیے ہی کرنا، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کے بجائے مخلوق کے لیے کر لیا جائے تو اس کو ریا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، نماز ہمیں اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، ایک عالم صاحب ساتھ میں آ کے بیٹھ گئے، اکیلا ہوتا تو تیز تیز نماز پڑھتا نا، رکوع سجود۔ نوجوانوں کو دیکھا ہے جب وہ گیم چھوڑ کر، امی کہتے ہیں نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، تو وہ گیم چھوڑ کر بڑی مشکل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اب گیم کی طرف ہوتی ہے، تو اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں رکوع۔ ارے بھائی ابھی تو الحمدللہ رب العالمین نہیں کہہ پائے تھے، آپ نے رکوع بھی کر لیا، رکوع سجود، جلدی وہ سلام پھیرا، دوبارہ کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ اسی طریقے سے کوئی عالم صاحب ساتھ ہیں تو پہلے تو تیز تیز پڑھتا، بڑے آرام آرام سے پڑھ رہے ہیں، اور عین ہاں آوازیں نکال رہے ہیں تاکہ یہ کہیں بھی بڑی تجوید سے پڑھتا ہے۔ اور اگر یہ عالم صاحب نہ ہوتے تو نہ عین ہوتا نہ ہا ہوتا، بہت تیزی سے پڑھ جاتا۔ ایسی اگر کوئی عالم دین بیان کر رہا ہے اور صرف اس وجہ سے کہ پبلک کو خوش کروں، اس کے لیے کوئی بات اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، کوئی نعت اس لیے پڑھے کہ لوگ واہ واہ کریں یا اس سے مجھے کچھ حاصل ہو، اللہ کی رضا اس مقام پر کم از کم نہ رہی، مکمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن چلو یہ شعر پڑھتے ہوئے ایسا ہو گیا، تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ اخلاص کے منافی ہوا۔ تو دو طرح سے اخلاص کے منافی چیز ہوتی ہے، ایک تو وہ کہ جو فرض کر لیں کوئی کہے بھی میں اللہ کی عبادت بھی کروں گا اور بتوں کی پوجا بھی کروں گا، تو یہ تو غلط ہے، اس نے مخلص تو نہیں کیا، اللہ کے لیے دین کو خالص نہیں کیا۔ یہ نبی کریم فرما رہے ہیں میں اللہ کے دین کو، مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کو خالص کروں، ان مشرکین کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ ان کے مذہبی تہواروں میں کسی چیز میں شامل ہو جاؤ، نہیں، آنا ہے آؤ، نہیں آنا جاؤ، میں اپنے رب کے لیے۔ اور دوسرا ریاکاری بالکل نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔